ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ كان الناس أمة واحدة، لوگ ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے ہوئے۔ وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں اس کے اختلاف کا فیصلہ کر دے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور کتاب میں اختلاف انہی لوگوں نے ڈالا جن کو کتاب دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم اور دلیل آ چکی تھی آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو وہ حق بات سمجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے، بإذنہ اپنے حکم سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا تھا کہ کفار محبت دنیا کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے، اور پوری تاریخ انسانیت کا ایک جائزہ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک دین پر تھے۔ اس ناس سے مراد کون لوگ ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ مراد اس سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کے لوگ ہیں، چونکہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک لوگ ایمان پر باقی تھے اور کسی طرح کا کوئی کفر اور شرک نہیں تھا۔ کچھ گمراہیت تھی لیکن کفر شرک نہیں تھا۔ اس درمیان جو انبیاء کرام آئے، جیسے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد حضرت شیس، حضرت ادریس وغیرہ، یہ لوگ اصلاح اعمال کے لیے ہوتے تھے، جیسے دل کو اجالنے کے لیے آتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد لوگوں میں کفر آہستہ آہستہ سرایت کیا، اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آنے کے وقت تک پوری دنیا میں کفر چھا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے رسول ہیں، اور یہ پہلے وہ نبی اور رسول ہیں جو کفار کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو مراد اس سے یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم تک لوگ ایک ہی دین پر تھے، یعنی کوئی کفر نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بت پرستی نہیں تھی۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان انبیاء کرام کو بھیجا مبشرین خوشخبریاں دینے کے لیے، اچھے اعمال کی خوشخبریاں سناتے ہوئے، جنت کی بشارت دینے کے لیے، منذرین برے اعمال سے جو ہے ڈر سناتے ہوئے ان لوگوں کو بھیجا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے انبیاء جب کفر و شرک پھیلا تو پھر جو ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور دیگر رسولان گرامی وقار کو بھیجا۔ یا پھر اس سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے لے کر کے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم تک ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں کفار نے جب ہدایت کو قبول نہیں کیا تو پوری دنیا میں طوفان برپا ہوا اور سارے کفار کو ڈبو دیا گیا۔ وہی لوگ باقی تھے جو کشتی نوح پر سوار تھے، اور حضرت طوفان نوح جب ختم ہوا اس کے بعد جتنے لوگ تھے صرف دنیا میں مسلمان ہی تھے۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے تک جو ہے کسی طرح کی کوئی کفر و شرک کی باتیں نہیں تھی۔ تو یا تو وہ لوگ مراد ہیں کہ وہ سب ایک دین پر تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر گڑبڑی پیدا ہوئی، کفر و شرک پنپا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان گرامی وقار اور جو ہے ان کے ساتھ کتابیں اتاری، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ اور ایک روایت یہ ہے جو زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو چل رہا ہے یہ یہودیوں کا واقعہ چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہودی ایک دین پر تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے یہودی ایک دین پر تھے، ان میں کسی طرح کی کوئی جو ہے کفر و شرک کی باتیں نہیں تھیں، لیکن پھر ان کے اندر گڑبڑی پیدا ہوئی، انہوں نے کتابوں میں تحریف کیا، اس طریقے سے ان کے اندر کفر پنپا، اور یہودی حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو انہوں نے خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب دور آیا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے خدا کا بیٹا کہا، اور پھر ان کے درمیان اختلافات رونما ہوئے۔ تو مراد یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے لوگ ایک دین پر تھے، مذہب اسلام پر، پھر ان کے اندر گڑبڑی پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان گرامی وقار کو بھیجا بشارت دینے کے لیے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری۔ یہ سچی کتاب اگر یہ مراد ہے تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ہے توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انجیل، یہ کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ یہ کتاب کر دے، اللہ کی کتاب۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس میں گڑبڑی کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ اور اچھا، جو آیت اوپر کی آیت کیوں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، کتاب کو اتارا تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، یا تو کتاب فیصلہ کرے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے، یا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ اچھا، ہمارا جہاں پر ذکر ہوا، بندوں کا جہاں پر قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ بھیجا ہے، یہ نہیں کہا ارسلکم یا بعثکم، نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جہاں پہ ذکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارسال کا لفظ جو ہے وہاں پر ارسال کا لفظ رکھا، ذکر فرمایا، اور فرمایا ارسلہ، کہیں فرمایا فبعث، یہاں پہ بعث اللہ النبیین، انبیاء کرام کو بھیجا، کہیں ارسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولان گرامی وقار کو بھیجا۔ وجہ اس کی یہ، ہم پہلے کچھ بھی نہ تھے، ہم جو بھی ہیں یہاں آ کر کے بنے ہیں، ہم جو بھی ہیں اس دنیا میں آ کر کے بنے ہیں۔ ہم آنے کے بعد جو ہے کوئی جاہل رہ گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی عالم دین بن گیا، کوئی جو ہے کسی اور مقام پر فائز ہو گیا، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم
یہاں آ کر کے نہیں، پہلے سے بنے بنائے ہیں وہ، انہیں جو ہے لائق فائق ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے کر کے بھیجتا ہے۔ یہاں آ کر کے کسی سے سیکھنے سکھانے کی کوئی بات نہیں رہتی ہے۔ وہ جاہل ہیں جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو امی بمعنی جاہل کہتے ہیں بغیر پڑھے لکھے تھے، تو وہ جاہل ہے، وہ جو ہے بغیر پڑھے لکھے ہیں۔ حالانکہ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی استاذ نہ ہو۔ اس امی کا اصل مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی استاذ نہ ہو۔ بے پڑھا کا مطلب کسی کے سامنے اس نے زانوئے تلمس تہ نہیں کیا ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے سب کچھ دے کر کے بھیجا ہے۔ امی کا یہ مطلب ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں آپ، بتا دیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دنیا کی یا دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کسی کے پاس گئے ہوں؟ کوئی بھی ایک ایسا کوئی واقعہ بتا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ساری دنیا کا علم سیکھنے کے کر کے سینہ تان کر کے چلتے ہیں، پھر بھی ایک بکری بولتی ہے تو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو اونٹوں کی بھی زبان، پرندوں کی بھی زبان سمجھتے تھے۔ تو یہ پڑھے لکھے، یہ جاہل ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکے ہیں اور قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ساری لیاقتیں، ساری صلاحیتیں، سب کچھ عطا فرما کر کے بھیجتا ہے۔ فیصلہ یہاں پر رب کائنات نے فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ، انبیاء کرام لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ اس کا مطلب کہ فیصلے کی قوت، صلاحیت اور اہلیت انہیں دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ کیسے، کسی شاعر نے کہا کہ حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر کے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور کتاب میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی۔ تو یعنی علماء، مراد تو وہی ہے نا، کیونکہ کتاب علماء ہی کو دی جاتی ہے۔ جو عوام الناس ہوتی ہے انہیں کتاب جو ہے انہیں امین نہیں بنایا جاتا ہے علم کا، تو علماء مراد ہیں۔ اور اختلاف انہی لوگوں نے کیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس کتاب کی روشنی میں وہ ہدایت کے راہ پر چلیں اور اختلاف سے بچیں، لیکن انہیں علم نافع نہیں ملا۔ علم ملنا یہ کمال نہیں ہے، علم نافع کسی کو مل جائے یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا، مجھے علم نافع عطا فرما، یعنی ایسا علم جو مجھے نفع دے۔ ورنہ علم کیا شیطان کے پاس کم ہے؟ کم تھا شیطان کے پاس۔ امام رازی علیہ رحمت و رضوان، جن کی 30 جلدوں میں قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر رازی، امام رازی علیہ رحمت و رضوان کے جا کرنے کا وقت آیا تھا تو 360 دلیلیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دیا تھا، مگر شیطان نے ساری دلیلوں کو کاٹ دیا تھا۔ ہم آپ تو ایک دلیل نہیں دے پاتے ہیں، لیکن امام رازی نے 360 دلیلیں دی تھی، ساری دلیلیں کاٹ دی تھی اس نے۔ تو علم کم اس کے پاس نہیں، لیکن علم نے نفع نہیں دیا اس کو، علم نافع نہیں تھا۔ ابن تیمیہ بہت علم تھا اس کے پاس، لوگ علماء ہمارے فرماتے ہیں کہ اس کی عقل کم پڑ گئی تھی، علم زیادہ ہو گیا تھا، لیکن گمراہ ہو گیا، علم نافع نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی اچھی تقریر کر دے اور اچھا بیان کر دے، بڑی بڑی باتیں اور احادیث سے سنا دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اس پر مطلب تولے تو اس پر جو کتاب اللہ اور احادیث رسول کی روشنی میں ہو۔ طاہر القادری گمراہیت کی دہلیز پر کیا، وہ کفر کی دہلیز پر کھڑا ہے وہ تو، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں ایک دم اس کے دامن سے لپٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو ہے علم ہونا یا اچھی تقریریں کر لینا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ تو
علماء کو یہ کہا گیا تھا، علماء کو تو یہ چاہیے تھا کتاب کے مطابق وہ عمل کرتے، اختلاف سے بچتے، لیکن انہوں نے اپنے علم پر جو ہے کہ مطابق عمل نہیں کیا، علم نافع نہیں ملا، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ اختلاف کر بیٹھے۔ اور یہ اختلاف غلطی کی بنیاد پر نہیں تھا، من بعد ما جاءتہم البینات، روشن دلیلیں، واضح نشانیاں آ گئی تھیں، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر اور آگے بڑھ کے اللہ رب العزت نے فرمایا بغیم بینہم، یہ آپس کی سرکشی کی وجہ سے تھا، یہ صرف نفسانی سرکشی کی بنیاد پر۔ اس کا یہ مطلب ہو گیا، اس آیت کریمہ سے یہاں سے یہ پتہ چلا، نفسانی اختلاف آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ نفس کی بنیاد پر جو آدمی اختلاف کرتا ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جہاں پر جو تحقیقی اختلاف ہو وہ اختلاف اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختلاف و امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پڑوسی روزانہ نکل کر کے جھگڑا کریں، نہیں، میرے امت کے علماء کا جو علم دین کی تحقیق کے مسائل کی تحقیق میں جو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف رحمت ہے، یہ اختلاف رحمت ہے۔ آپ کو میں مثال سے بتاؤں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اعظم بلکہ چاروں ائمہ کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک کلی جو ہے کے لیے الگ پانی، کلی جس پانی سے کریں گے اسی پانی ناک میں بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی آدھے پانی سے کلی کی آدھے ناک میں ڈال دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک جو ہے 3 بال صرف سر کا اگر ہاتھ سے چھو گیا تو مسح ہو گیا۔ ہمارے نزدیک 1/4 1/4 سر کا مسح فرض ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے۔ یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف یہ رحمت ہے، ہاں یہ اختلاف رحمت ہے۔ وہ اختلاف رحمت نہیں ہے جو گمراہیت میں یا نفسانیت کی بنیاد پر اختلاف کیا، وہ اختلاف رحمت نہیں ہے۔ کفر کی بنیاد پر جو اتحاد ہوتا ہے وہ اتحاد بھی زحمت ہے، وہ رحمت نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں، فلاں سے اتحاد کر لو، فلاں سے اتحاد کر لو۔ اتحاد اس بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے اتحاد، جس اتحاد کا نعرہ اس زمانے میں لگایا جا رہا ہے، اس اتحاد کو انبیاء کرام نے پارا پارا کر دیا ہے۔ آپ پورے انبیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کفر کے بنیاد پر جو اتحاد تھا، چاہے وہ مکے میں اتحاد رہا ہو، خاندان قریش میں اتحاد رہا ہو، یا کہیں بھی رہا ہو، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے پارا پارا کر دیا، اس اتحاد کو توڑ دیا۔ وہ اتحاد رحمت نہیں، وہ اتحاد جو دین کی بنیاد پر، تسلب بالدین کی بنیاد پر، وہ اتحاد جو ہے رحمت ہوا کرتا ہے۔ ورنہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر آدمی بیٹھ جائے تو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک یہ کہتا ہے، اگر تم فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ یاد آ جانے کے بعد ان گمراہ اور کافروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو۔ جو گمراہ لوگ ہیں، غلطی سے اگر آدمی بیٹھ گیا، یاد آیا، فوراً آدمی اٹھ جائے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آ جائے تو بیٹھو مت، مع القوم الظالمین، ان سے ظالم لوگوں کے پاس۔ تو جب بیٹھنے سے قرآن نے منع کیا ہے تو اتحاد کہاں سے کیا جائے؟ اتحاد کہاں سے کیا جائے؟ اتحاد کا ایک نقطہ ہمارے پاس ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے عقیدے کو کر لو، ہم اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہم تو صرف سرور کائنات کی عظمت چاہتے ہیں نا، اللہ اور رسول کی عظمت ہم چاہتے ہیں، بس اس عظمت کا اقرار کر لو، ہم باقی ہمارے درمیان پھر اختلاف ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے معبر۔ یہ خوابوں کی تعبیر جو آپ لوگ پوچھنے آتے ہیں نا، ہم لوگوں سے پوچھنے آتے ہیں، ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے خوابوں کی تعبیر بتانا۔ خواب کی تعبیر تو علم نبوت کا حصہ ہے اور علم ولایت کا حصہ ہے۔
یہ اولیاء کرام انبیاء کرام کا جو ہے حصہ ہے۔ ہم لوگ تو بس مسائل یہ ہیں کہ آدمی اگر کوئی پوچھنے آئے تو حتی الامکان کوشش یہ کہ اچھی بات بتا دیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے حسن ظن کی بنیاد پر اگر اس کی خواب کی تعبیر بری بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اچھی کر دے گا۔ تو بہت بڑے یہ خواب کے معبر تھے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مصر میں ایک مزار ہے، ہر وقت ان کا مزار ہے، ہر وقت اس پہ تالا لگا رہتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مزار ہے کہ نہیں ہے، انہی کے کمرے میں ان کی مزار ہے۔ تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم قرآن کی تھوڑی سی تفسیر کرنا چاہتے ہیں آپ۔ تو علامہ ابن سیرین نے منع کر دیا، کہا ایک حدیث سن لیجئے، کہا نہیں، کہا صرف ایک حدیث، کہا نہیں، کہا ایک آیت قرآن کی، کہا نہیں، ارے قرآن کی آیت کا نہیں سننا ہے مجھ کو تم سے۔ جب وہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو علامہ ابن سیرین نے کہا یا تو تم لوگ یہاں سے اٹھ جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو علامہ ابن سیرین کے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا حضور ایک قرآن کی آیت ہی تو کہہ رہے تھے، سن لیتے، کیا پریشانی تھی، یہ حدیث رسول ہی تو سنانے کے لیے کہہ رہے، سن لیتے۔ تو علامہ ابن سیرین کیا فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑے درس عبرت ہے۔ کہتے ہیں اگر میں سن لیتا اور قرآن کی انہوں نے غلط تشریح کر دیتے یا غلط تفسیر بیان کر دیتے اور یا حدیث سنا کر کے اس کی غلط تشریح کر دیتے اور کہیں شیطان نے وہ بات میرے دل میں بٹھا دیتا وہ تو میں گمراہ ہو جاتا، تب کیا ہوتا؟ یعنی ایمان کے حوالے سے وہ اتنا ڈر رہے تھے۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ارے ایک ٹیبل پہ کھانے سے اس کی گمراہیت میرے پلیٹ میں تھوڑی نہ آ جائے گی، اس طرح کی باتیں کرتے۔ وہ لوگ تھے جو اتنے متقی پرہیزگار، اتنے صاحب علم تھے، وہ لوگوں کا تقویٰ تھا۔ تو اتحاد جو ہے ان بنیادوں پر نہیں ہوتا ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ہدایت دیا، وہ بات سمجھا دیا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، بإذنہ اپنے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ یہ آدمی کے بس کی بات نہیں، ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، باقی اللہ تبارک کو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادت جو ہے آدمی کے اپنے طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی بنیاد پر۔ اسی لیے ہمیشہ اس سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اس نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی یہی بتایا ہے کہ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو گمراہوں سے محفوظ و مامون کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔